علی گڑھ مہمان خصوصی جناب کے ڈاکٹر کیلاش جوشی صاحب، پیٹرن جناب سلام قریشی صاحب، محترمہ صدر صاحبہ اور معزز سامعین، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی المنائی ایسوسی ایشن آف ناردرن کیلیفورنیا کے سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے میں آپ سب کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے جلسے میں آپ کی شرکت باعث مسرت ہے اور ہماری انجمن آپ کی شکر گزار ہے۔ آج کی محفل میں 2 نشستیں ہوں گی۔ پہلی نشست میں ہم اپنی ایسوسی ایشن کی کارکردگی کے بارے میں بیان کریں گے اور دوسری نشست شعر و سخن کی ہوگی جس کو ڈاکٹر عبداللہ صاحب جس کی نظامت کریں گے۔ دونوں نشستوں کے بیچ میں تقریباً 5-10 منٹ کا وقفہ رہے گا۔ اس پہلی نشست کی شروعات صدر کی تقریر خوش آمدید سے ہوگی، جس کے بعد ہم اپنی انجمن کے ایک نمائندے سے ایک چھوٹی سی مزاحیہ نظم سنیں گے۔ پھر علی گڑھ انڈاؤمنٹ فنڈ کی اطلاعات دی جائیں گی۔ مہمان خصوصی کی تقریر اس نشست کا خاص جزو ہوگی اور آخر میں ہم علی گڑھ المنائی ڈے کے مقابلوں میں جیتنے والوں کو سرٹیفکیٹس تقسیم کریں گے۔ اب میں صدر انجمن محترمہ عبدالسہیل صاحبہ کو درخواست دوں گا کہ وہ آ کر آپ کو خیر مقدم کرتے ہوئے انجمن کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں۔ محترمہ صدر صاحبہ۔ ہر آہ ہے خود تاثیر یہاں، ہر خواب ہے خود تعبیر یہاں، تدبیر کے پائے سنگین پر چھپ جاتی ہے تقدیر یہاں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر کیلاش جوشی صاحب، سلام صاحب اور معزز خواتین و حضرات، یہ شعر جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، یہ مجاز کی نظم نظر علی گڑھ سے لیا گیا تھا، جو انہوں نے 1936 میں دوران طالب علمی میں اپنی مادر دستگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں کہی تھی۔ سن 1954 میں خان اشتیاق نے اس نظم کی دھن بنائی، اسے موسیقی سے سنوارا اور ترانے علی گڑھ کی شکل میں اپنی مادر دستگاہ کو ایک حسین تحفے کی شکل میں پیش کیا، اور اس طرح مجاز اور اشتیاق کی موجودگی ہماری ہر اس بزم میں لازمی ہو گئی جو علی گڑھ کے نام پر سجائی جاتی ہو۔ آج ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری محفل میں محترمہ حمیدہ سالم صاحبہ موجود ہیں، جن کا مجاز سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ آپ مجاز کی سب سے چھوٹی بہن ہیں، تو آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سامعین، تو پچھلے کئی برسوں سے میں آپ کا استقبال اور آمد کا شکریہ ادا کرتی چلی آ رہی ہوں اور آج بھی کروں گی، لیکن آج میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جشن سر سید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس جلسے میں شرکت کرنے والوں کی فہرست میں کئی اہم نام موجود ہیں، اور وہ لوگ ہیں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، محمد علی جناح، لیاقت علی خان، لال بہادر شاستری، ڈاکٹر ذاکر حسین اور فخر الدین علی احمد۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ اقوام عالم میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔
عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کی بدولت آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کا مطالعہ کرنے کے بعد کبھی کبھی اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ سر سید شاید کسی ایک فرقے کے رہنما تھے، لیکن در حقیقت یہ درست نہیں ہے۔ سر سید کسی ایک فرقے کے نہیں بلکہ اس قوم کے رہنما تھے جو اس وقت جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس بات کی وضاحت مجاز کے اس شعر سے بخوبی ہو جاتی ہے، اور مجاز کے اسی شعر سے میں اپنے بانی درسگاہ سر سید احمد خان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ مجاز لکھتے ہیں: ہندو چلا گیا نہ مسلمان چلا گیا، ہندو چلا گیا نہ مسلمان چلا گیا، انسان کی جستجو میں ایک انسان چلا گیا۔ شکریہ۔ بات کیونکہ خراج عقیدت کی ہو رہی ہے، اس لیے میں سر سید کے ایک طالب علم ڈاکٹر شیخ عبداللہ جو کہ تعلیم نسواں کے بانی تھے، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 100 برس پہلے 1904 میں شیخ عبداللہ نے لڑکیوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا۔ شیخ عبداللہ دیکھ رہے تھے کہ سر سید MAO کالج کے مشن میں اس قدر سرگرداں ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دینے کی مہلت انہیں نہیں مل سکے گی، لہٰذا یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ لے لی۔ اپنی کتاب مشاہدات و تاثرات میں ڈاکٹر شیخ عبداللہ لکھتے ہیں: یہ ذکر ہے 1904 کا، میں سر سید کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں حافظ ڈاکٹر نذیر احمد دہلوی بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے: کیوں میاں، تم ہی ہو جو لڑکیوں کے انگریزی تعلیم کا انتظام کرنا چاہتے ہو؟ میاں کچھ ہوش کے ناخون لو، انگریزی مدرسے میں پڑھ کر لڑکیاں ہردنگیاں ہو جائیں گی۔ لیکن اپنے استاد کی طرح سر سید کی طرح انہوں نے ہر مشکل کا سامنا خندہ پیشانی سے کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکوں کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ لڑکیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دی جائے۔ اگر لڑکیوں کو جاہل رکھا گیا تو ہمارے گھروں کے لیے دھوپ اور چھاؤں کی مثال کے برابر ہوگا۔ لہٰذا 1904 میں قائم کیا ہوا مدرسہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گرلز ہائی اسکول اور وومنز کالج کی شکل میں ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک موقع پر مجاز نے بھی نوجوان خاتون کو خطاب کرتے ہوئے کہا: تیرے ماتھے کا ٹیکا مرد کی قسمت کا تارا ہے، اگر تو ساز بیداری اٹھا لیتی تو اچھا تھا، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ اور آج شکریہ، اور آج سر سید اور شیخ عبداللہ کے خواب کی تعبیر آپ سب کے سامنے ہے، اور یہ جو پرچم آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یونیورسٹی کا پرچم ہے، تو آج نہ ہم میں احساس بیداری پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس پرچم کے علمبردار متعدد خواتین مختلف شعبوں میں اپنے جوہر دکھا رہی ہیں۔ آخر میں چلتے چلتے میں ذکر کروں گی علی گڑھ اسپرٹ کا۔ علی گڑھ کے حوالے سے بولے جانے والا یہ لفظ آپ نے اپنے دوران تعلیم میں اکثر سنا اور بولا ہوگا۔ اس سادے سے لفظ کے اندر بڑے گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں۔